آج جو کیس ہیں ان کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آئی ہے، تو عدالتیں کیا کہتی ہیں ان کیسوں کے بارے میں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہی اس طرح کے معاملات ان اداروں کو استعمال کریں گے اپنے مقاصد کے لیے تو ملک نہیں چلتے۔ یہ تباہی ہوتی ہے سیاسی نظام کی بھی، لوگوں کی زندگی کی بھی، اور عدالت کے اوپر بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ عدل کا نظام اگر صحیح نہیں ہوگا تو ملک آگے چل نہیں سکے گا، ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ عدل کے نظام کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی باتیں اس کے اندر ہیں کہ جج کیسے تعین ہوتے ہیں، قانون کیا ہیں، قانون کیسے بنائے جاتے ہیں، عدالتوں میں کارروائی کیسے ہوتی ہے۔ دنیا کا نظام آپ کے سامنے، اس کو دیکھ لیں۔ انگلستان میں آج مسلمانوں کے خلاف وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، ایک ان کو ڈرانے کی کوشش، زخمی کرنے کی کوشش، مارنے کی کوشش، بہت سے وہاں پر اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ دیکھیں کیس جو بنتے ہیں اس کی حقیقت عدالت میں فیصلوں میں سامنے آ جاتی ہے۔ جو ملک کا سپریم کورٹ کہہ چکا ہے یہ کیس پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے کیسوں میں عمران خان صاحب نے پورا دعویٰ کیا کہ میں ان لوگوں کو اندر کرا رہا ہوں، میں وکٹیں گرا رہا ہوں، جب وہ وزیر اعظم تھے۔ اس کے بعد ان کے وزراء بھی یہی کہتے تھے۔ پھر بعد میں عمران خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ میں نہیں کرواتا تھا، یہ باجوہ صاحب کرواتے تھے۔ باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ عمران خان صاحب کرواتے تھے۔ پھر جو وزیر رکھے ہوئے تھے عمران خان صاحب نے، شہزاد اکبر صاحب، جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ جب یہ حکومت جائے گی سب سے پہلے یہ آدمی ملک سے بھاگے گا، اور وہی ہوا کہ پہلے دن وہ ملک سے بھاگ گئے، اور اب انگلستان میں ہیں، لندن میں رہتے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ میں تو کہتا تھا کیس جعلی ہیں۔ تو ہمیں بھگتنے تو ہم نے ہوتے ہیں نا، وہ آپس میں فیصلہ کر لیں۔ 6 سال گزر گئے کہ کیس کس نے بنائے نہیں بنائے۔ آج جو کیس ہیں ان کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آئی ہے، تو عدالتیں کیا کہتی ہیں ان کیسوں کے بارے میں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہی اس طرح کے معاملات ان اداروں کو استعمال کریں گے اپنے مقاصد کے لیے تو ملک نہیں چلتے۔ یہ تباہی ہوتی ہے سیاسی نظام کی بھی، لوگوں کی زندگی کی بھی، اور عدالت کے اوپر بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ جناب آپ نے کہا ملک اس طرح نہیں چلتے، آپ نے ایک سجیشن دی تھی کہ تمام لوگ جو اسمبلی سے ریزائن دے دیں، تو حکومت چلائے گا کون، معاملات حل کیسے ہوں گے؟ تو خان صاحب تو ان کے کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں صرف آرمی چیف سے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، تو پھر ملک چلائے گا کون؟ دیکھیں یہ ان کے معاملات ہیں، آرمی چیف یا کوئی اور کی بات نہیں ہے۔ یہ سارے حضرات جو آج صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، جن کے اوپر لوگوں نے اعتماد کیا ہے، جو حکومتیں چلا چکے ہیں، یہ 4-6 لوگ ہیں، چیف جسٹس ہیں، آرمی چیف ہیں، بیٹھیں اور ملک کے آگے کے راستے کا تعین کریں، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ استعفے کا میں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ حکومتیں جو ہیں وہ غیر نمائندہ ہیں، انتخابات مشکوک ہیں، تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کروا لیں نئے، اور اس سے ملک کے معاملات کا حل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج مشکل یہ ہے کہ اس سے بھی آپ کو حل نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آگے ملک چلانے کا۔ تو آج ایک راستے کا تعین کر لیں اور پھر آگے معاملہ چلے گا۔ تو آپ کے خیال میں اسٹیک ہولڈر صرف آرمی چیف اور چیف جسٹس پاکستان ہے؟ اس ملک کے سیاسی لیڈر میں اسٹیک ہولڈرز میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں آرمی چیف، چیف جسٹس، اس ملک کے سیاسی لیڈر 4-5 لوگ ہیں، یہ بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تعین کریں کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ یہ آج ضرورت ہے ملک کی۔ اس میں کوئی آئین کی قید نہیں ہے، یہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ آج سب صاحب اقتدار ہیں اور صاحب اختیار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ مسئلے کا حل نکالیں۔ اچھا سر، آپ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل آپ کی ایک پرسنالٹی ہے، آپ کو اتنا عرصہ لگا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ اس وقت جو ملک میں نظام میں عدالت ہے اور اس میں جو غریب لوگ ہیں وہ کس طریقے سے انصاف حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ جی ہم نے یہی کل ہم نے اپنی جو عوام پاکستان جماعت ہے اس کا ہم نے ایک ویژن ڈاکیومنٹ کے آگے کے راستے کا ہم نے تعین کرنے کے لیے کل وہ ایک لانچ کیا ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں کہ عدل کا نظام اگر صحیح نہیں ہوگا تو ملک آگے چل نہیں سکے گا، ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو عدل کے نظام کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی باتیں اس کے اندر ہیں کہ جج کیسے تعین ہوتے ہیں، قانون کیا ہیں، قانون کیسے بنائے جاتے ہیں، عدالتوں میں کارروائی کیسے ہوتی ہے۔ دنیا کا نظام آپ کے سامنے، اس کو دیکھ لیں۔ انگلستان میں آج مسلمانوں کے خلاف وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، ایک ان کو ڈرانے کی کوشش، زخمی کرنے کی کوشش، مارنے کی کوشش، بہت سے وہاں پر اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ ابھی واقعات جاری ہیں، وہاں پر انہوں نے عدالتیں بھی بنا دی ہیں اور سزا بھی دے دی ہے سینکڑوں لوگوں کو۔ تو قانون اس طرح ہوتا ہے، قانون انتظار نہیں کرتا
एक पुरानी कहावत है, हमेशा हम ख्वाजा नबी साहब से सुनते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यहाँ पर आप मैंने अभी जिक्र किया 12 साल से केस चल रहा है, मैंने खुद 9 साल तक केस भुगता है। तो ये बदनसीबी है कि हम अदालतों में ना अदल दे सकते हैं, ना वक्त पर आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अच्छा शाह साहब, जिस मुल्क की आप मिसाल दे रहे हैं, विक्टिम भी वहीं की मिसाल देते हैं और जो जिनकी वजह से विक्टिम बना जाता है वो भी उसी की मिसाल देते हैं। वहाँ तो 3-3 दिन में जजेस ने फैसला सुना दिया, लेकिन हमारे जजेस सोशल मीडिया पे चलने वाली वीडियो क्लिप्स देख के फैसले सुना रहे हैं। तो भाई मैं यही कह रहा हूँ ना, हमारा निज़ाम भी उनका बनाया हुआ है, ये वही निज़ाम है जो वहाँ पर है, कोई नया निज़ाम नहीं है। ये देख लें कि वो कैसे जल्दी फैसले करते हैं, इतनी बात है। अपने कवानीन को, अपने प्रोसीजर को अमेंड कर लें। अच्छा शायद भी बता दीजिएगा कि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को सपोर्ट करती है, आप इस वक्त क्या समझते हैं कि आपकी जो जमात है वो कौन सी सियासी जमात के साथ जो है वो कोलिशन में रह सकती है? इस वक्त मुल्क में कोई ऐसी जमात देख रहे हैं जो आपकी सियासी जमात के साथ कोलिशन में रहे? देखिए, जो सियासी जमात आइन पर चलेगी, आइन पर यकीन रखेगी, हम उसके साथ तो हैं। इस वक्त हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई हमारी कुर्बत नहीं है, ना हम किसी शख्स के साथ हैं, जो हम आइन के साथ हैं। आइन पे चलना है आइन पे चलते हैं। जमात बता दें कोई ऐसी जी। ये फैसला आपने करना है। आइन सबने पढ़ा हुआ है। शुक्रिया जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।